اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم مکی ہے، 6 رکوع اور آیت اس کی 60 ہے۔ پچھلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں کہا تھا کہ 2 دعوے تھے اس میں۔ ایک، مسلمان صبر و استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں، مدد نصرت اللہ کی طرف سے آئے گی اور آخر غلبہ فاتح یہی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ان کے مقابل میں کافر آتے ہیں، اگر مسلمانوں میں استقامت آ جائے، دین پر کھڑے رہیں اور اپنے دین پر عمل کریں تو آج نہیں تو کل ان کے مقابل والے وہ نیست و نابود ہوں گے، کل وہ ضرور مغلوب ہوں گے۔ سورہ روم بھی اسی طریقے سے اس کے لیے ایک آگے سٹیپ ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت دینے والی بھی وہی ہے، اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ کسی کو غلبہ دینا، کسی کو مغلوب کرنا، یہ بھی اسی کے اختیارات میں ہے۔ تو دو ہے، برکت دینا اور اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات ہے، ان کا معنی ترجمہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور بعض نے کہا اللہ و رسول اعلم۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، شکست کھا گئے رومی، فی ادنى الارض، کہاں پر؟ قریب ترین زمین پر، قریب کی زمین میں، وہم، اور وہ، من بعد غلبہم، یہ مصدر مبنی للمفعول یعنی مفعول کے معنی میں ہے، اور اپنی یہ شکست کے بعد، اس اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب آ جائیں گے، سین آ گیا نا، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ کتنے عرصے میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل، اللہ ہی کا حکم ہے، من قبل اس سے پہلے کہ شکست گئی، وہ من بعد اور اس کے بعد جب ان کو فتح ہوگی، وہ یوم الدین اور اس دن جس دن ان کو فتح ہوگی، یفرح المومنون، خوش ہوں گے ایمان والے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد، ینصر، وہ مدد کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے، رحیم، اور مہربان ہے۔ زبردست ہے، پکڑنا چاہے تو ابھی بھی پکڑ سکتا ہے جو اس کی نہ مانے، رحیم، لیکن رحمت اس کی غالب ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ، نہیں وعدہ کی خلاف ورزی کرتے اللہ، وعدہ، جو اس نے وعدہ کیا، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثریت، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ وہ پھر کیا جانتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ظاہرا، ظاہری طور پر، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وہم عن الاخرت، اور وہ سب آخرت سے، ہم غافلون، بالکل غافل ہیں، لاپرواہ ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا یہ غور فکر نہیں کرتے، فی انفسہم، اپنے آپ میں، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، ای لاظہار الحق، حق کو واضح کرنے کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ ساری عمر ایسے ہی نہیں چلے گا، وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنی رب کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، البتہ انکاری ہیں، منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا، کیا یہ نہیں گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس یہ دیکھیں، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت الذین، انجام برا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کانو، ہو سکتا ہے وہ کمزور ہوں، اس لیے وہ تھوڑے بہت جھٹکوں سے کہا، کانو، تھے، اشد منہم، اشد، زیادہ، منہم، ان سے، قوتاً، طاقت کے لحاظ سے، وَأَثَارُوا، اور جوتا انہوں نے زمین کو، کاشتکاری کی زمین میں، الارض، کس کو؟ زمین کو،
یعنی بڑے اچھے زمین کو بھی وَعَمَرُوهَا اور آباد کیا اس زمین کو اکثر اکثر کہیں زیادہ مما اس سے عمروہا جو اس زمین کو آباد کیا انہوں نے وجاءتہم اور آئے تھے ان کے پاس رسلہم پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ واضح معجزات کے ساتھ فما کان اللہ بس نہیں ہے اللہ لیظلم کہ ظلم کرے ہم ان پر ولیکن کانوا انفسہم لیکن وہ تھے اپنے آپ پر یظلمون خود ظلم کرنے والے ثم کان پھر ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا اساءوا جنہوں نے برائی کر رکھی تھی جو برا کرتے تھے اسوا برا یہ عاقبت کی خبر ہے کہ ثم کان عاقبت السوء پھر ہوا انجام برا کن لوگوں کا الذین اساءوا جو برائیاں کرتے تھے جنہوں نے برائی کی روش اختیار کی ہوئی تھی ان کذبوا اور وہ کیا تھی وہ برائی میں سے سب سے ٹاپ یہ تھی کہ کذبوا بآیات اللہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے ان کو جھٹلاتے تھے وکانوا بها یستہزئون ان کو مذاق بھی اڑاتے تھے یہ دو ان کی برائی کی بڑی ٹاپ ہوتی دوبارہ ترجمہ دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادی غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون اس آیت کو سمجھے گا غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے شکست ہو گئے اصل میں اس وقت دو بڑی ریاستیں تھیں ایک اہل فارس مجوسی جو آتش پرست تھے اور دوسرے رومی جو عیسائی تھے اور اہل کتاب تھے اللہ کو مانتے تھے مصر شام ایشیا کوچک فلسطین یہ سارا رومیوں کے انڈر تھا اور عراق سے ادھر کا علاقہ سارا یہ اہل فارس کے ہاں تھا اور کیسر و کسرا یہ دو بڑی حکومتیں تھیں تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آسمانی مذہب ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ان کے ساتھ نہیں لگتی تھی اور کیونکہ یہ مجوسی بھی جو آتش پرست تھے اور اس طرح کے ان میں اور بھی بہت سی چیزیں ان کو اور مشرکین کا مذہب ایک تھا کہ بھائی دیکھو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم تو یہ دوسری چیزوں کو بھی ساتھ مانتے ہیں بہت سی اور عیسائی کیونکہ آسمانی مذہب تھا ان کے پاس اور رسول کو مانتے تھے تو اس لیے یہ دو فرقے ادھر مجوسی ادھر عیسائی اہل مذہب آسمانی کتاب والے تو مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب ہے اور عیسائیوں کے پاس تو یہ گویا کہ ایک طرف ہو گئے مجوسی وہ بھی آگ کو پرستش کرنے والے اور مشرکین بھی یہ ایک طرف تو ہوا ایسے کہ یہاں اہل فارس کا ایک بادشاہ تھا بڑا ذہین اس نے اپنے ایک پہلے والا جو بادشاہ تھا اس کو قتل کر کے قبضہ کیا پھر اس کے بعد روم کو تہس نہس کر دیا یہاں تک کہ مصر شام ایشیا کچھ یہ سارے علاقے ان کے ہاتھ سے چلے گئے اور فلسطین جو اس وقت ان کا دارالخلافہ تھا دارالحکومت تھا اس کو بڑی مشکل سے بچا پا رہے تھے تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے ظاہری وسائل کے لحاظ سے رومی ختم ہو چکے تھے تو یہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نقشہ کھینچا غلبت الروم کہ رومی مغلوب اور شکست ہو گیا تو جب ان کو شکست ہوئی تو مکہ والے جو مشرکین انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ہم مذہب جو ہے نا وہ اہل فارس وہ ہمارے ہم مذہب ہے انہوں نے جو تمہاری طرح تھے نا آسمانی کتاب اور رسول کو مانے ان کا تہس نہس کر کے تہ و تیغا کر کے ملیمنٹ کر دیا ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے گویا کہ زمن زمن میں وہ مسلمانوں کو دھمکی دے رہے تھے تو اب یہ فی ادنى الارض یہ انہوں نے شکست کہاں کھائی تھی کہ عرب کے قریب ترین زمان جو علاقہ تھا یہ فلسطین اور یہ تھے تو اس علاقے میں کیونکہ یہاں سے مجوسیوں نے حملے کیے اور وہاں تک دھکیل کے ان کو کر دیا فی ادنى الارض قریب کی زمین یہ جو ہے فلسطین کے ارد گرد کا علاقہ تھا جہاں ان کو بڑی شکست ہوئی اور 90,000 یا اس کے قریب جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے وہم من بعد غلبہم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے بشارت دے دی وہم من بعد غلبہم اور وہ اب اس مغلوبیت کے بعد اس شکست کے بعد سیغلبون ان قریب غالب آ جائیں گے یہ اللہ پاک نے پیشن گوئی کر دی اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اس وقت دلیل تھی
फी बिज़अ सिनीन, चंद सालों में, लिल्लाहिल अम्र मिन क़ब्ल व मिन बाद। अब इस आयत को सर फी बिज़अ सिनीन, यह बड़ी अजीब बात है, मुफस्सिरीन ने लिखी है, तमाम मुफस्सिरीन ने नकल की है। वो ये कि जब ये आयत हम मिन बाद गालिबिन सयग़लिबून, ये आयत हुई कि अनकरीब मगलूबियत के बाद, शिकस्त के बाद ये गालिब आ जाएंगे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को तंग कर रहे थे ये उबई इब्न खल्फ जो मुनाफिक थे। तो उन्होंने कहा कि शर्त लगा दो कि अनकरीब जो है ना ये रूमी उन पर गालिब आ जाएंगे। और ज़ाहिरी असबाब, मैंने कहा ना कि इतनी वो मगलूब हो गए थे कि अपने उनको वहां रहना मुश्किल हो गया था, बिल्कुल सिमट के वो एक जगह में चले गए, पूरे तमाम इलाके, और वसाइल अब कुछ नहीं थे। वो एक लंबी कहानी है कि इनका फिर एक बादशाह लड़का था बिल्कुल, वो बना, फिर वो वहां से निकला, उसने मुआहिदा किया और एक खास जंगजू लिए, और वहां से सीधा आया फारिस के, और इनके दार खिलाफे पे उसने झपट मार के उनका सारे, यानी जो शाही खानदान था उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ एक साल का माहिदा किया था कि एक साल तक बचाए रखना। तो उसने बड़ी जहानत से छापा मार कार्रवाई करके फारिस के दरख्लाफा पर आकर महल पर किया, और महल की खवातीन बच्चे दरबारी जितने थे उनको गिरफ्तार करके ले गया, और उससे कहा कि अब माहिदा कर कि यहाँ से तू अपनी फौज उठा और यहाँ से निकल जाए। तो ये सैयद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब हुआ तो उनको यकीन था, उन्होंने उबई इब्न खल्फ के साथ शर्त लगा दी कि भाई शर्त लगा, 3 ऊँटों की शर्त लगाई, और तकरीबन 5 साल की या 6 साल की लगाई कि 5 सालों के अंदर या 6 सालों में ये जो है फातेह हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के या रसूलल्लाह, मैंने उबई इब्न खल्फ के साथ शर्त लगाई। अच्छा, ये आयतें शर्त ये जुए के हराम होने से पहले की थी। आप ने कहा कि नहीं, आप ऐसे करो, बेजा सनीन का इतलाक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला समझे कि बेजा का इतलाक 3 से 6 साल तक होता है, हालांकि बेजा का इतलाक 3 से 9 साल तक होता है। तो आपसे कहा कि उससे टाइमिंग बढ़ा लें, वक्त मुद्दत, और शद भी बढ़ा दो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह गए उसके पास, कहा कि बात सुनो, शद बढ़ाते हैं। कहा कैसे? कहा कि 10 की जगह 100 ऊंट करते हैं। कहा ठीक है, लेकिन कहा टाइमिंग भी ज्यादा थोड़ी बढ़ाएंगे। कहा कितने? कहा 9 साल रखें। कहा ठीक है। तो उबई इब्न खल्फ के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के शर्त 100 ऊंटों पर हो गई, 9 साल के अंदर अंदर के ये रूमी गालिब आएंगे उन पर। हालांकि असबाब के लिहाज से अब कोई चांस नजर नहीं आ रहा। फिर भी सिनीन, ये मुराद है चंद साल, तो चंद साल से मुराद 3 से 9 साल का अरसा है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। जब ये फारिस वाले गालिब आए तो हुक्म फिर भी अल्लाह का था, व मिन बाद, और जिस वक्त रूमी इन पर गालिब आएंगे, वसाइल नहीं है, असबाब नहीं है, लेकिन अल्लाह गालिब करेगा क्योंकि इख्तियार उसी का है। वयौमइदिन यफ़रहुल मुमिनून, और उस दिन मुसलमान खुश होंगे, यानी जिस दिन रूमी गालिब आएंगे फारसियों पर होंगे। और अल्लाह की शान, ये शायद 4 हिजरी का उसका नबवी का वाकया था। ठीक इसके 9 साल बाद, जिस दिन रूमी गालिब आए फारसियों पर, उसी दिन गजवा बदर था, मुसलमान गालिब आए मुश्रिकीन मक्का पर। तो ये एक दिन था, ठीक एक दिन, तो यौम दिन, उस दिन तो अब मुसलमानों के पास डबल खुशहाली हुई। एक, गजवा बदर में खुद गालिब आ गए, और दूसरा वहां से रूमी फारिस वालों पे गालिब आ गए। बिनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ, यंसुर, वो मदद करता है, मैं यशा, जिसकी चाहता है, वो अजीज और गालिब है, कि वो जबरदस्त है, लेकिन जल्दी नहीं करता, मोहलत दी है, रहीम रहम है, वाद अल्लाह, ये मफूल है, ऐसे में अल्लाह ने वादा किया है, और अल्लाह अपने वादे की मुखालफत नहीं करता। वाला कि अल्लाह ने क्या क्या वादे किए? अल्लाह ने कहा कि मेरी मान के चलो, मेरे नबी के तरीके पे चलो, दीन पर इस्तिकामत दोगे, फतह मैं दूंगा। दीन पर इस्तिकामत हो, सब्र करना, फिर मसाइब आने, फतह मैं दूंगा। पिछली सूरत में यही पढ़ चुके हैं, वलाकिन अक्सर नास, लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, वो ये जानते ही नहीं है कि अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह की मदद इन इन चीजों पर आती है। और अहलुल्लाह जानते हैं कि उनको यकीन होता है, वो एक चीज में खड़े हो जाते हैं, लोग उनको पागल कहती है, लोग उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन उनकी तवक्कल, सबर और इस्तिकामत, आज नहीं तो कल अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, ये लोग सिर्फ दुनिया की जाहिरी को जानते हैं, हकीकत को नहीं जानते। जैसे आज हमारा एक टॉपिक चल रहा था, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए कि कौन किस चीज में चल सकता है, हमारे मदारिस में नहीं है। तो उसने उसमें बहुत अच्छी बात की।
ہمارے علماء میں سے ایک نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے نا جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے قبول کر لیا، اور سینکڑوں مثالیں ہیں، پڑھتے وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے اس سے دین کا اتنا کام لیا، اتنا لیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو صرف عقل اور ذہانت کام نہیں کرتی، اس میں ایک اور چیز ہے جو اللہ سے اپنے دین کے لیے قبول کروا لینا کہ اللہ ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، وہ چیز ہے۔ اور جس کو قبول کر لیا وہ اللہ کی ذات ہے، اس وقت اس پر علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ دنیا تو ہے، دنیا کی زیب و زبائش، چوکا چاند لگے ہوئے ہیں، کمانا کیسے ہے، بزنس کیسے کرنی ہے، اس کے تو بڑے یہ تھے، لیکن آخرت کے بارے میں یہ زیرو ہے، زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ اور اس کی مثال آج ہمارے مسلمانوں میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کو آتی ہے، اور اس کو نہیں آتی تو دین نہیں آتا، اس کو نہیں آتی تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، نہیں آتی تو سورہ اخلاص نہیں آتی، کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جیسے کہ اس دن میں کیا تھا، وہ انڈیا میں ایک پروگرام ہوتا ہے کون بنے گا لاکھ پتی، ایک مسلمان آیا، اس سے پوچھا کہ بھائی چار آدمی، چار نام بتا تو ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ تو اس نے 12.5 لاکھ کا انعام جیتا، اس کو کرنٹ افیئر پر اور ورلڈ افیئر پر بڑی دسترس تھی، اس کو سکھ اور دوسرے مذاہب پر بھی بڑی دسترس تھی۔ لیکن جب اسلام کا سوال کیا کہ بھائی بتا ان چار میں سے کون نبی نہیں ہے، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور فکر نہیں کرتے اپنے آپ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انسان کی ذات میں بڑی چیز رکھی ہے؟ غور فکر تو کرے، کیا کیا سسٹم رکھے ہیں۔ ما خلق اللہ السماوات، اور اللہ نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمینوں کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان اربوں خربوں کی مخلوق اور سسٹم ہے، الا بالحق، لیکن اظہار حق کے لیے، اوپر بھی اظہار حق ہے، اور یہ کائنات بھی اظہار حق ہے، اللہ کی وحدانیت پر یہ دلیل ہے، اللہ کی ہونے پر یہ ثبوت ہے، واجر مسمى۔ اور لیکن انسان یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، وقت معین کے لیے، ایک وقت کے لیے لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ آج کسی کو بھی دیکھیں نا، دنیا میں ہم لگے ہوئے، کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ جتنی محنت کروں گا کل کھاؤں گا، لگژری زندگی، عیش و عشرت سب کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن کل قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے، اس کو بھول بیٹھے۔ تو گویا کہ کوئی عملاً، کوئی نظری اور فکری طور پر آخرت، اللہ کے رب کی ملاقات کے انکاری ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے ادھر نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے لوگوں کو کیا حالت ہوا، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ مکہ والوں کا خطاب ہے، کیونکہ آگے بہت سی عاد سمود، بہت سی بستیوں کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جائے، کہا کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور تھے، تھوڑے بہت جھٹکوں کو برداشت نہیں کر پائے، جا پائے، اور آج تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی، آج چیزیں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، ہر لحاظ طور پر بہت مضبوط ہے۔ کانو اشد، اللہ پاک کہتے نہیں، کانو اشد من قوا، آج جو موجود ہیں ان سے وہ طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور ایسا نہیں ہے، زمین کی کاشتکاری، زمین کو جوتنا، زمین کو آباد کرنا، اس لحاظ سے کہ اس میں زمین سے جو چیزیں نکالتی ہیں، آج بھی ٹیکنالوجی ہے، زمین کو مختلف طریقوں سے آباد کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے اچھے تھے۔ وَعَمَرُوهَا، اور آباد کیا تھا انہوں نے اس زمین کو، اکثر مما، اس سے بھی کہیں زیادہ، عمرو، جو انہوں نے آباد کیا تھا، ہاں اس زمین کو۔ وجاءتهم رسل بالبینات، ان کے پاس بھی انبیاء تھے بڑے بڑے دلائل معجزات لے کر، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ کیا کیا تھا؟ فما کان اللہ لیظلمهم، انہوں پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر کہ اتنے انبیاء بھیجے، سب کچھ بھیجے، اور انہوں نے نہیں مانا۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام ہوگا الذین، لوگوں کا جنہوں نے بری روش اختیار کی، جنہوں نے برائی اختیار کی، اسوء، برا، ان کا برا انجام ہوگا۔ اور اس میں ٹاپ ان کی وجہ کیا ہے برا انجام ان کی؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، عملی طور پر، نظریاتی طور پر، یا تو بالکل ہی مانتے نہیں ہیں، یا کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اور آج یہ ہمارا سلسلہ بہت شروع ہو گیا، اصل کے اندر بسوں کو بعض لوگ وہ قرآن کا، اللہ کا، اس کے رسول کا ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے درمیان واسطے ہیں، مسجد، مدارس، علماء، صلحاء،
ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان پہ اپنی آگ نکالتے ہیں، اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ مقصد ان کا اللہ، رسول اور قرآن پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، سیکھنے کی اور دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو خیر ہے اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور جتنے شرور اور فتنے ہیں دنیا کے بھی آخرت میں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔